الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ. حضرت مولانا کی والدہ مرحومہ بڑی عظیم شخصیت تھی. ان کے اِسان اسلام کے لیے اور بزرگوں کے اِسان اسلام کے لیے اس مختصر سی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. میں آج کل مجالس کو پڑھ ہی نہیں رہا. چند چیزیں صرف مختصر سی باتیں میں بیان کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے اگر سے میرے کہتے ہیں بہت زیادہ مفید ہوگی. اور آپ میں سے جو تقریریں کرنے والے ہیں ان کی کئی تقریریں بن جائیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نساء کی یعنی عورتوں کی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں تمام انسانوں کو متوجہ کر کے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے اپنے آپ کو انسان کہلانے والوں. اس کے بعد ایک حکم ہے. حکم کیا ہے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کی عظمت کا احساس کرو. آپ کا رب بہت کریم ہے، آپ کا رب اکرم ہے. آپ کے رب نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. کبھی تھوڑا سا ارادہ بنے جو سونے لگے تو دل میں یہ خیال کرے کہ میرے بدن میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. جو موٹی نعمتیں آپ کو یاد آئیں گی وہ اتنی بڑی نعمت ہے. ان میں سے ایک کم ہو جائے تو انسان بیچارہ ہو جائے. اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. لذا اس رب کی عظمت کا احساس کرو. رب سب سے بڑا ہے، اعلیٰ. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے اعلیٰ. رب اکبر ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. رب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال یہ ہے جیسے منطق آپ پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ آپ منطق کی کون سی کتابیں پڑھتے ہیں. جو پرانے زمانے میں حاشیہ جس کو ہم لوگ جب پڑھتے تھے شرح تہذیب کہتے تھے. آپ لوگ جو کہ نئے ہیں حاشیہ کہتے ہیں. اس کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی دلیل ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، علیحدہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے الذی قیاساتھا معھا، ان کی دلیل اس کے ساتھ موجود ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی. کیوں؟ دلیل کیا؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک ہے. یہاں بھی یہی کہا گیا اتقوا ربکم، اپنے رب کی عظمت کا احساس کرو. کیوں بھائی؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، آدم سے. وخلق منہا زوجہا، اور آدم ہی سے اس کی بیگم کو، اس کی زوجہ کو پیدا کیا گیا. گویا آپ کو ایک نفس آدم سے پیدا کیا گیا ہے. لذا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی آدم. وخلق من وجعل منہا زوجہا، اسی سے اس کی بیگم کو. اب روایات میں ہم پڑھیں تو آیا اس کی پسلی سے پیدا کیے گئے ہیں، بچی سے، وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آدم ہی سے ان کی زوجہ کو بھی پیدا کیا گیا ہے. اب آدم بھی خود پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا.
آدم سے ان کے زوجہ بھی پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد ہم اور آپ جتنے لوگ بھی موجود ہیں ماں باپ سے پیدا ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے. ہم سب کے سب مرد اور عورت سے پیدا ہیں. تو مرد اور عورت سے پیدا ہیں. جب مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہیں تو دونوں ہیں انسان. دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ بندہ کہا جائے گا. دونوں کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. خالی مرد سے ہم پیدا نہیں ہو سکتے تھے، خالی عورت سے ہم پیدا نہیں ہو سکتے تھے سوائے حضرت عیسیٰ کے. تو ہمیں پیدا کیا گیا عورت اور مرد. وہ ہے کہ ہماری پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا دخل ہے. ہماری پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا دخل ہے. ماں اور باپ ہوں گے تو ہم پیدا ہوں گے. تو جب ماں اور باپ دونوں کا دخل ہے، اللہ نے انتظامات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ مرد بیرونی کام کرے گا اور عورت جو ہے وہ گھر کے کام کرے گی. اور اس کی مثال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ کی شادی ہوئی تو فرمایا یا علی کمانا بیرونی کام یہ آپ کا کام ہے. گھر کے سودے خرید کر کے لے آنا، سبزی وغیرہ، نمک مرچ، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کام ہے. اور گھر کو چلانا یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. تو چونکہ مرد باہر سے لے آتا ہے لہذا اس کو کہا گیا ہے قوام، قائم. مگر نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم ہے. مرد حاکم نہیں. عورت کیا کہلاتی ہے؟ شریک ہے حیات. یعنی زندگی میں یہ دونوں شریک ہیں، مرد اور عورت. عورت مرد کے بغیر نہیں چل سکتی، مرد عورت کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ دونوں شریک ہیں، یہ دونوں رفیق ہیں، دونوں آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. ایک محب بن جائے گا، دوسرا محبوب بن جائے گا. تو دونوں ساتھی ہیں. انہوں نے ساری زندگی معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے اکٹھا رہنا ہے. اس میں کسی کو بھی چودراہٹ نہیں ہے. چودراہٹ کا معیار کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارہ میں ارشاد فرما دیا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن. جو شخص بھی عمل صالح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، عمل صالح کرے من ذکر و انثی وهو مؤمن. گنگا رام نہ ہو. گنگا رام بہت بڑا کام کر گیا، اسپتال بنا گیا، لیکن مومن ہونے چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عورت اور مرد میں سے جب مومن ہوں جو بھی نیک کام کرتا ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار پاکیزہ بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. ہم ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے عمل سے بھی بہت زیادہ. تو گویا کہ اگر عورت زیادہ عمل کرتی ہے اس کو اجر مل جائے گا، اگر مرد زیادہ عمل کرتا ہے عورت کو اس کو زیادہ اجر مل جائے گا. آپ ہر گھر میں دیکھیں، آپ کی بھی ماں ہیں، باپ ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں زیادہ نیک کام کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، وہ باقاعدہ نماز تہجد پڑھتی ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. مرد جو ہے وہ بس آیا، سویا، کھایا، پیا اور اس کے بعد چلا گیا. کبھی مرد اچھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عورت اگر نیک کام کرے گی اس کا درجہ بڑھ جائے گا، اگر مرد نیک کام کرے گا اس کا درجہ بڑھ جائے گا. ہیں دونوں دوست، ہیں دونوں رفیق، شریک حیات ہیں ایک دوسرے کے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے پر افضلیت ہے. افضلیت کا معیار ہے اللہ کے ساتھ ارتباط. اگر عورت کا زیادہ رابطہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ، اگر مرد کا زیادہ رابطہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد. کون تھے عورت مرد؟ آدم و حوا. قرآن مجید پڑھے آپ طالب علم ہے. آپ مثلا وہ ایک طالب علم ہے پوچھا کیا خدا خود شہید بیچارے نے جو لمحہ لکھی تھی وہ اول دوم تھی بس. اس میں نہ پنجم ہے، نہ چہارم ہے، نہ سمم ہے، نہ ششم ہے. کیوں اس کی کتاب کو خراب کرتے ہیں؟ پہلا لمحہ، دوسرا لمحہ. ہم جب پڑھاتے تھے تو پہلے لمحہ اول شروع کرتے تھے، اس کے بعد جب وہ دوسری کتابیں کچھ ختم ہو جاتی لمحہ ثانی شروع کرتے تھے. لمحہ ثانی کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی مقاصد. لمحہ اول ختم ہوتا تو مسائل شروع ہو جاتی تھی اور 2 سال میں ختم ہو جاتا.
یعنی 2 سال میں لمحہ اول اور لمحہ دوم ختم ہو جاتا تھا. اب پتہ نہیں پنجم ششم آپ کہاں سے لے آئے. تو آدم اور حوا یہ پہلے ہے نا. تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں, ترجمہ دیکھا کریں. اگر آپ دینی طالب علم ہیں تو ہر روز آپ کو قرآن مجید کا 2-3 سطروں کا پابندی کے ساتھ ترجمہ پڑھنا چاہیے اگر دینی طالب علم ہے. اور اگر نہیں پڑھتے تو ہدایہ سمدیہ سے دینی طالب علم نہیں بنتا, متول سے دینی طالب علم نہیں بنتا, لغہ سے بھی دینی طالب علم. یہ تو علماء کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کو ہم چھوڑ دیں, مولوی صاحبان کی کتابوں کو پڑھ کے ہم کہیں دینی طالب علم, ایسا دینی طالب علم نہیں بنتا. جب آپ پڑھیں گے آدم حوا دیکھیں, آدم و حوا کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. آدم و حوا کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ کہا ہے یا دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. اور اگر کبھی اکیلا ذکر کیا ہے تو اکیلا حوا کا ایک جگہ ذکر نہیں ہوا کہ حوا نے یہ گڑبڑ کی ہے. حضرت آدم کا ذکر ہوا ہے 16 پارے میں. عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اس کا معنی جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. وہ کیا جاتا ہے آدم نے نافرمانی کی, گمراہ ہو گیا. نہیں, یہ نہیں. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں اس کا معنی کیا ہے کہ آدم نے فلاں چیز کو چھوڑ دیا. عصا کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا, ترک کر دیا. فغوا, وہ راستے سے ہٹ گیا. اب اس راستے کی بجائے اس راستے سے آپ چلے جائیں تو اس طرف آنا ہے تو پھر تو آ جائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ غلط ہے, غلط نہیں ہوتا ہے. اس راستہ ایک ہی چیز ہے. تو امام رضا نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ آدم و حوا دونوں کا تذکرہ ہے. جب کبھی کہا گیا ہے کہ یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ولا تقربا, اس درخت کے قریب دونوں نہ جانا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اکٹھا. جب کبھی ذکر ہے علیحدہ تو آدم کا ذکر ہے, حوا کا نہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آدم آگے تھے ہر کام میں, حوا ان کے ساتھ تھی. حوا نے علیحدہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ اس کو متوجہ کرے کہ بیوی آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ حوا کا درجہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو کسی جگہ سرزنش نہیں کی. اب آگے چلیں. آسیہ کس کی زوجہ ہے؟ فرعون کی. کتنی بڑی عورت ہے. حضرت موسیٰ کی تربیت کی, حضرت موسیٰ کو بچایا, حضرت موسیٰ کی حفاظت کی. حضرت موسیٰ کو جب قتل کرنا چاہتے تھے تو آدمی بھیجا, جلدی دوڑ جاؤ, کسی اور جگہ چلے جاؤ. یہ سارا سب کچھ اس نے کیا. تو حضرت موسیٰ کو بچانے والی کون؟ آسیہ. تربیت کرنے والی کون؟ آسیہ. نبی کو بچانے والی, نبی کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ جناب آسیہ ہے. اور سورہ یاسین میں ہے کہ وہ یہ کہتی ہے جس وقت وہ قبر میں چلی گئی, ان کو قتل کر دیا گیا, تو کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو علم ہوتا. بما غفر لی ربی, اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. اور اس کے بعد بڑا ٹیپ کا بند ہے, وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے معززین کی صف میں شامل کر لیا ہے. میں اس وقت تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ معززین کون ہیں, یعنی عام مومنین نہیں, بہت بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں ان میں شامل کر لیا. یہ کون تھی؟ آسیہ. فرعون جہنمی, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, خدا بننے والا, لیکن آسیہ کا درجہ کتنا ہے. تیسرے نمبر پر دیکھیں جناب ہاجرہ کو. کس کی بیگم ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم انبیاء کے باپ, حضرت ابراہیم جن سے پوری نسل چلی, حضرت ابراہیم جن کے زمانہ میں ہمیں مسلم کہا گیا, حضرت ابراہیم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اپنے رسول کو فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ, ملت ابراہیم کی پیروی کر. یعنی اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, نبی اعظم کو کہہ رہا ہے, انبیاء کو سردار, اتنا بڑا نبی. ان کی بیگم ہے جناب ہاجرہ. ظاہر ہے کہ ابراہیم نے, اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا, آج خانہ کعبہ موجود ہے. حضرت ابراہیم کا قدم بھی آج موجود ہے جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے. نماز طواف پڑھنا جو ہے وہاں ویسے تو واجب ہے نماز, لیکن وہاں پڑھنا مستحب ہے, اس جگہ جو ہے وہ. لیکن حضرت حاجرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھولا. پانی تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. صفا و مروہ کے درمیان سعی آپ کے لیے صرف واجب نہیں, رکن ہے, رکن.
جیسے نماز کے رکن ہوتے ہیں کہ ایک رکن چلا جائے نماز چلی جاتی ہے، سائے چلی جاتی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ کی۔ اتنی بڑی شخصیت کیوں ہو گئی حاجرہ کی؟ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ رہے ہیں، بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اپنے بچے کو اور بیگم کو ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں ایک چپا زمین کا آباد نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تنکا تک وہاں موجود نہیں ہے، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہو نہیں سکتا تھا کہ حضرت حاجرہ دامن کو پکڑ لیتی؟ ابراہیم صاحب آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایک اکیلی جگہ جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی متنفس نہیں، کوئی ذی روح نہیں رہتا، وہاں درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کرتے اس وقت؟ لیکن اس نے صرف ایک کلمہ کہا، اس کا دیکھ رہے کہ اللہ تبارک کی معرفت کتنی اس کے دل میں ہے کہ ابراہیم مجھے کس کے سارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اللہ کے سارے۔ خاموش ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابراہیم نبی ہے، حاجرہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا اللہ کے سارے تو ایک ہی ہے، اور پھر دوڑ لگاتی رہی، نتیجہ یہ ہے کہ پانی بھی مل گیا۔ آج بھی زمزم جس نیت سے پیے آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ جرمنی میں اس کا باقاعدہ تجربہ کیا گیا ہے، بارہا آزمائش کی گئی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین آدمی جس میں ذرا برابر 1% بھی نقص نہیں ہے، جس میں بہترین چیز وہ آب زمزم ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ تو حاجرہ کتنی بڑی عورت ہے، کتنا بڑا کام کیا اس نے حاجرہ نے۔ ابراہیم کی بیگم ہونے کے بعد مولانا تقی صاحب مرحوم، مولانا تقی صاحب کی والدہ مرحومہ انتہائی عظیم شخصیت تھی۔ جب وہ فوت ہوئی ہے تو میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نے اپنی زندگی میں 27 مدرسے بنائے جامع المنتظر کے علاوہ، ان میں امریکہ میں بھی بنایا ہے اور برطانیہ میں بھی بنایا ہے، انگلینڈ میں بھی بنایا ہے، ایران میں بھی بنایا ہے، اور باقی مدارس 27 جو ہے پاکستان میں بنایا ہے۔ سینکڑوں مساجد انہوں نے بنوائی ہیں، سینکڑوں امام باڑے انہوں نے بنوائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو مکانوں کے سلسلے میں مدد دی ہے، 60 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 60 کے قریب۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کی ضرورت تھی شیعہ قوم کو میں نے اردو میں پیش کر دی ہے، ہر چیز میں نے اردو میں پیش کر دی ہے جس چیز کی ضرورت تھی۔ لیکن میں نے خطبہ جمعہ میں اس وقت یہ کہا ان کی وفات کے بعد اس میں 3 آدمیوں کا دخل ہے۔ شیخ نوازش علی جن کے گھر میں رہ رہے تھے، حتیٰ کہ کاغذ پنسل بھی وہ مہیا کرتے تھے، کھانا بھی وہی مہیا کرتے تھے، مہمان آتا تھا ان کو کھانا بھی وہی مہیا کرتے تھے، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں صرف لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا، ان کی زوجہ محترمہ جب یہ آنے لگے ہیں ایران سے، چونکہ ماہ رمضان میں صرف جاتے تھے، شوال کے ابتدائی دنوں میں آنے لگے، اگر وہ ان کی بیگم سے وہ ان کا دامن پکڑ لیتی۔ مولانا 6-7 بچے 8 بچے ہیں، اکیلی عورت کس طرح سنبھال سکتی ہے؟ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہے نا، یا مولانا گھر بیٹھ جاتے یا چلے جاتے، اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں نا۔ لیکن اگر گھر بیٹھ جاتے تو کام ہی نہ ہوتا، اگر چلے جاتے تب بھی ہمیشہ دل میں خلش رہتی کہ میں یا ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں۔ بچوں کو سنبھالنا جو ہے، بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہو سکتی اگر والد موجود نہ ہو۔ والدہ بیچاری گھر میں ہے، بچے تو ادھر باہر رہتے ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نے تو درس پڑھانے ہیں، ان کا بالکل ٹھیک ہے آپ جائیں۔ کتنی بڑا ایثار ہے، لذا ان کتابوں کے لکھنے میں، ساری خدمت دین میں جیسے سید نوازش کا دخل ہے، اسی طرح محسن ملت کی زوجہ مرحومہ کا بھی دخل ہے۔ آپ نے کبھی دنیا میں رضوی صاحب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کی بیٹی کی شادی 5 دن بعد ہو رہی ہے، پہلی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ جا رہے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، پہلی بیٹی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے نقوی صاحب سے کہہ دیا ہے، نقوی صاحب سے بنا یعنی قاضی صاحب، یہ قاضی صاحب یعنی آج سے 35 سال پہلے بھی اتنی بڑی شخصیت ہے، جس طرح آج تو خیر بہت بڑی شخصیت ہے، میں نے نقوی صاحب کو کہہ دیا ہے۔ یعنی یہ کام اس طرح کا مولانا صفدر حسین صاحب نے کیا ہے، یہ ان کے زوجہ محترمہ نے۔ زوجہ محترمہ نے نہیں کہا کہ وہ کیوں کریں گے، آپ باپ ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ تو گویا کہ جتنا کام بھی انہوں نے کیا ہے، ان کی بیگم کا بھی دخل ہے، نوازش علی خان کا بھی دخل ہے، اور مول صاحب قبلہ کی اپنی محنت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب حوا کی عظمت دیکھیں، آسیہ کی عظمت دیکھیں، حاجرہ کی عظمت دیکھیں، جناب خدیجہ، جناب مریم تو معصومہ ہے ویسے، جناب خدیجہ کا کیا کہنا؟
ہمارے پاکستان میں سندھ، پنجاب یا بلوچستان کا کوئی فرق نہیں ہے، کبھی عورت کی طرف سے نہیں کہا جاتا، اس کے خاندان کی طرف سے نہیں کہا جاتا لڑکے والوں کو کہ ہم لڑکی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں بھی شعیب نے کہا ہے حضرت موسیٰ کو میری 2 بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ چاہے آپ شادی کر لیں۔ قرآن تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر لڑکا اچھا ہو لڑکی والوں کو خود کہنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ نے خود کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے چچا سے بات کریں، کیونکہ چچا بزرگ ہیں، ان سے بات چیت کی گئی۔ جس حد تک جب تک جناب خدیجہ مکہ میں رہی ہیں اس وقت تک قرآن مجید کی کوئی آیت زوجات نبی کے لیے جاری نہیں ہوئی، یعنی جس میں ان کو ہدایت کی گئی ہو فلاں کام کریں، فلاں نہ کریں، غلط کام نہ کریں، دگنا ثواب ملے گا، اچھا کام کریں، کوئی آیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ رسول اعظم کے گھر میں اس طرح رہ رہی تھی کہ بالکل بے عیب تھی، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب وہ چلی گئی اس دنیا سے، اور ماشاءاللہ 12 بیوییں کی ہیں بعد میں، ان سمیت 12 بیوییں، وہ ساری کی ساری جو ہوئی ہے ان میں پھر قرآن مجید دیکھیں آپ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا 21ویں پارے کا آخر دیکھ سکتے ہیں، 22ویں پارے کی ابتدا دیکھ سکتے ہیں، سورہ تحریم موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو گویا کہ بالکل پاک، جن کو اس وقت بھی طاہرہ کہا جاتا تھا، اور یہ غلط بات ہے کہ 40 سال کی عمر تھی۔ حتیٰ اہل سنت نے لکھا ہے، میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اہل سنت نے بھی لکھا ہے 25 سال، 27 سال، 29 سال، یہ 3 قول ہیں۔ 40 سال کا بھی ایک قول ہے، لیکن جن کو نفرت ہوتی ہے وہ چھوٹی عورتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تھی، 40 سال نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، دونوں فوت ہو گئے، اور اولاد ہوئی بھی یا ان سے ہے یا ہاجرہ قبطیہ سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی بیگم سے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اولاد بھی ایسی کہ جس کے آگے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ مرد اپنی چودراہٹ کی وجہ سے سمجھتا ہے میں بڑا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، مرد کوئی بڑا نہیں، عورت اور مرد میں سے جو بھی نیک کام کرے گا وہی اپنی جگہ پر گویا کہ کام کا بڑا ہوگا۔ اور جناب زہرا کا تو کیا کہیں، کس قدر عظمت کی مالک ہے جناب زہرا۔ جب ان کی شادی ہوئی ہے نا مولا علی کے ساتھ، تو شادی کے بعد یہ ہوا کہ عام طور پر یہ قاعدہ ہے، پہلا ناشتہ لڑکی کی ماں اس کے گھر لے جاتی ہے۔ عربوں میں یہ قاعدہ ہے کہ پہلا صبحانہ ناشتہ جو ہے، پہلی رات گزارنے کے بعد جو ناشتہ ہوتا ہے وہ ناشتہ ماں لے کر جاتی ہے، ہمیں لے جا کے دیتی ہے۔ لیکن مائیں ڈھیر ساری موجود تھیں، لیکن کیا کہنا عظمت زہرا کا، رسول اللہ نے خود ناشتہ اٹھایا ہے اور لے کر گئے ہیں، اور کہا ہے کہ بی بی آج چونکہ آپ کی ماں موجود نہیں ہے، میں آج آپ کی ماں بن کر آیا ہوں اور آپ کو ناشتہ دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے جناب زہرا کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت فخر الدین رازی کہتے ہیں جب جناب زہرا آتی تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب جناب زہرا آتی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے۔ تیسری روایت بھی فخر الدین رازی نے کی ہے کہ جب جناب زہرا آتی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، خود بٹھاتے ان کو، اور آپ دوسرے بٹھانا تو بزرگوں کو ہوتا ہے۔ تو جناب زہرا کی بہت زیادہ عظمت تھی۔ جناب زہرا جب بھی آتی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ دربار میں نہیں، دربار بھی اپنوں کا تھا، پرائیوں کا نہیں تھا، مسلمانوں کا دربار تھا۔ کئی گھنٹے بی بی کھڑی رہی اور وہاں خطبہ دیا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ بی بی بیٹھ جاؤ یا کسی بیٹھنے کا بندوبست کرتے۔ رسول اللہ تو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، کسی نے رسول اللہ کو نہیں بٹھایا۔ ہمارے ایک مومن رہتے ہیں بلجیم میں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، سمندری کے رہنے والے ہیں، ایک دیہات میں وہاں آئے ہوئے تھے، تو بات بہت اچھی کرتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ حق مانگنے گئی، حضرت نے اس وقت یہ جواب دیا کہ روایت موجود ہے کہ انبیاء وارث نہیں۔ بات چیت چلتی رہی۔ ایک ضیاء الرحمن فاروقی تھا جو مارا گیا تھا اس میں کچہری کے قریب،
आजम तारिक के बहाने मारा गया था। आजम तारिक मर गया था, वो मारा गया था। ये उसका रिश्तेदार मौलवी था और अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी अराई फैमिली से था, मोमिन शिया, और वहाँ नंबरदार 70-75 साल का बैठा हुआ। बातचीत चलती रही, उसमें मामला यहाँ तक आया कि बीवी गई थी, लेकिन अब क्या हुआ वो बताते थे, रिवायत रिवायत ये रिवायत। तो नंबरदार बोला, अपने मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी, बीवी जब गई थी रिवायत को छोड़े हुआ क्या? अब वो फिर रिवायत कहता, क्योंकि नंबरदार था, गुस्से की हालत में उसको कुछ कहा कि आप मुझे बताएं हुआ क्या है। तो उसने कहा था कि बीवी गई थी, तो उसने ये कहा कि हक नहीं मिला। कि वो रोता हुआ उठा और कहा कि बीवी गए थे लेकिन मिला तो कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी के सामने इस वाक़े को पेश करें, उसका दिल बसीज जाता है। कोई खिलाफत की दलील की ज़रूरत नहीं, किसी ज़रूरत नहीं है, मासूम गैर मासूम की ज़रूरत नहीं है। शीयत हुई ही ज़हरा के हक न मिलने की वजह से हुई है कि ज़हरा को हक नहीं मिला। देहात के देहात लोग शिया हो जाते थे। कभी मुनाजरा इनके साथ आप करें सिर्फ इसी बात पर, तो बीवी गए सर, बीवी गए थे, पहले उसने पूछा बीवी गए सर, अपनी ज़बान में पूछा, तो उसने कहा कि हाँ गई थी बीवी। फिर क्या हुआ, जब उसने कहा हक नहीं मिला, फिर लब्बे तो कुछ नहीं, ये पंजाबी में है कि लब्बे तो कुछ नहीं। ये रोता हुआ उठा, उसने शीयत का ऐलान नहीं किया। कई लड़की शिया हो गए, लेकिन मजालिस में भी शिरकत करता था, वगैरह वो नजराने वगैरह भी दिया करता था। बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों के दरबार में ज़हरा गई लेकिन उनको हक न मिला। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने ज़हरा को सच्चा नहीं समझा, ज़हरा को सिद्दीक़ ताहिरा को सच्चा नहीं समझा। हजरत मौलाना की बात में करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी मोहब्बत इंसान को माँ के साथ होती है, इतनी मोहब्बत किसी और के साथ नहीं होती। उस्ताद उलमा मौलाना मोहम्मद यार शाह सकबिल्ला के माँ फौत हो गए। मेरे ख्याल में 6-7 दिन के बाद वो लाहौर आ गए। उस ज़माने में पासपोर्ट वगैरह नहीं होते थे, बलग्राम पासपोर्ट बना देते थे और वो पूरा अंदाजी से हज के लिए जाते थे। लोगों ने पूछा कैसे आए, कहने लगे कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि अभी आप चेहरा तो करते अपनी वालदा का, 6-7 दिन हुए हैं। कहने लगे नहीं, मेरी वालदा मौजूद थी, मैंने गलत किया है, आज तक हज नहीं किया। मैं कहता था वालदा मौजूद है, दुआ करेगी, मुझे कामयाबी मिलती रहेगी। अब मैं अकेला रह गया। वालदा की दुआ से जब आदमी फारिग हो जाता है तो बिल्कुल अकेला रह जाता है। वालदा की इज्जत करो, वालदा के पाँव छूमो, अपनी पेशानी जाके वालदा की पाँव पर रख दो, खुद खिदमत करो वालदा की। किसी को न कहो कि उठा के पानी दो, उठा के फलां चीज़ दो। तो वालदा जो है बहुत बड़ी नेमत होती है। तो वालदा जिस वक्त भी इंसान की जाती है तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना तकी साहब की वालदा फौत हुई है, उस वक्त इनकी उम्र 23 साल थी। 23 साल की इनकी उम्र थी, जवान आदमी थे, जवान आदमी थे। अगर बच्चों की शादियाँ हो गई हों फिर वालदा फौत हो जाए तो लोग कहते हैं चलो अच्छा है, सारे फरीज़े अदा कर दिए और चली गई। लेकिन ज़हरा से गई है, उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। 18 साल 3 माह की बच्ची समझी जाती है। 18 साल 3 माह उम्र थी जिस वक्त गए हैं। और हसन भी छोटे हैं, हुसैन भी छोटे हैं, ज़ैनब भी छोटी है, ये बेटियां भी छोटे हैं। और कितना दुख देखा जनाब ज़हरा ने कि रसूलुल्लाह के 3 महीने, ये 6 महीने बाद दुनिया से चल बसे। और जब रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि सबसे पहले आप मेरे पास आएंगी तो बड़ी खुश हुई कि मैं पहले जाएंगी। रसूलुल्लाह गशी की हालत में है, जनाब ज़हरा के ज़ानू पर सर रखा हुआ है, बाहर तक बाब होता है। हज़रत ने इरशाद फरमाया जनाब ज़हरा ने कि मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सख्त तक बाब हुआ। फिर बीवी ने कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। जब उसने सख्ती से दक्कल बाब किया, बीवी की आंखों से आंसू निकले। जब रसूलुल्लाह के रुखसार पर पड़े हैं, कहने लगे कि बेटी मेरी जिंदगी में रो रही हो, मेरी जिंदगी में रो रही हो, मेरी जिंदगी में गिरिया कर रही हो। फरमाया कि दरवाजा खटखटा रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। फरमाया बेटी ये तेरे घर का शर्फ है कि वो तीसरा
جبرائیل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وگرنہ وہ کبھی کسی سے نہیں پوچھتا۔ جبرائیل بھی تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر نہیں آتا، لیکن عزادارو خطبہ پڑھا، دربار میں کچھ بھی نہ ملا، پھر بھی لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ زہرا کہتی ہے لوگوں یا حسن حسین ہے، وہ کہتے ہوتے رہے، اجرکم علی اللہ۔ جب وہ آرام کرنے گئی ہیں تو ام ایمن سے یہ کہا ہے کہ میرے بچے جب آئیں ان کو کھانا کھلا دینا، اور میری تسبیح کی آواز سنتی رہے، جب آواز نہ آئے تو سمجھ لے کہ میں دنیا سے چلی گئی۔ حسین آئے تو اس وقت انہوں نے روکا، کہنے لگے کہ ام ایمن کہ آپ کو پتہ نہیں میں نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو بہرحال جب جناب زہرا کی وفات ہو گئی تو حسن حسین دوڑتے ہوئے گئے علی کے ہاں اور کہنے لگے بابا ہم یتیم ہو گئے، پہلے نانا چلا گیا تھا، اب ہماری ماں چلی گئی۔ روایت میں یہ ہے کہ علی اٹھے ہیں پھر گر گئے، اٹھے ہیں پھر گر گئے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یا علی کو بیویوں کے لیے بھی روتا ہے، فرمایا زہرا جیسی بیوی بھی کسی کی تھی۔ اب جناب نے غسل لیا اس کو، عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، میں مذاہب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جب غسل وغیرہ دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، فرمایا آؤ اپنی ماں کا آخری سلام کر لو۔ حسن سلانے کھڑے ہو گئے، زینب پائنتی کی جانب آ کے بیٹھ گئی اور رو رہے ہیں، زینب بھی رو رہی ہے اور حسن بھی رو رہے ہیں، لیکن حسین ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت مولا علی نے کہا بیٹا آپ بھی آؤ اپنی ماں کے ساتھ آخری دیدار کر لو۔ تو حسین کہتے ہیں، یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، حسین کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں انت فعنت فمدت جدا، ایک چیخ بلند ہوئی، ہاتھ اپنے دراز کیا اور کہا بیٹا میرا آ جاؤ۔ اس وقت گلے سے لگایا، جب حسین رونے لگے تو اس وقت عرش علا سے آواز آئی، جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ یا علی کو بچے کو جدا کر لو، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ بس آخری کلمہ کہ جب حسین اس دنیا سے شہید ہو گئے تو ایک روایت ہے کہ ہور کی بیوی پانی لے آئی تھی، لیکن کوئی کہتا ہے روایت ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں۔ بہرحال روایت ہے کہ ہور کی یہ محسن ملت پڑھا کرتے تھے، تو ہور کی بیوی پانی لے کر آئی تھی، تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ آؤ بچوں پانی پی لو۔ تو سب سے پہلے پانی دیا گیا 4 سالہ اس بچی کو جو حسین کے سینے پر سونے والی۔ انہوں نے پوچھا پھوپھی اماں مجھے پہلے کیوں دے رہی ہے؟ کہا اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کے بابا فرمایا کرتے تھے جب کوئی تقسیم کرو تو سب سے چھوٹے بچے کو دیا کرو۔ پانی کا پیالہ لیا اور وہ چل پڑی میدان کی طرف۔ پوچھا بچی کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹا تو اسلم، اسلم نے پانی نہیں پیا، اس کی قبر پر جا کے چھڑکوں گی۔ عزادارو سب نے پانی پی لیا، لیکن جناب زینب نے پانی پینے سے انکار کر دیا، جناب زینب نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ مولا حضرت امام زین العابدین نے 2 انگلی کو اشارہ کیا، دیکھا جناب زینب نے کیا دیکھتی ہے کہ جناب زہرا نے اپنے بیٹے کو اب ان کی پشت کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں بیٹا پانی پی لو، علی کہتے ہیں بیٹا پانی پی لو، حسن کہتے ہیں بھائی پانی پی لو، لیکن وہ کہتے ہیں جب تک زینب نہیں پیے گی اس وقت تک میں نہیں پیوں گا۔ تو ایسی صورت میں جناب زینب نے پیالہ لے لیا اور کہا ویر میں پانی پی لیتی ہوں، آپ بھی پانی پی لو۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطمہ بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قسمت انسان